ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਾਮ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ। फैसलाबादी हो तुसी मेरे माजी तो पहले भी गवाह हो। इंशाअल्लाह जो कुछ होया अपनी जान से बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मसलक की कंड लगन दी थी। इसके लिए तमाम ज़मीन और आसमान पर निशानियां पूरी हो गई। वो क़यामत में मैं हाजिर हूं जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा नाम है सना अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सना अल्लाह जो ये नाम है, ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्लाह से नवाजी गई, हज अकबर अदा करती हुई, अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे आ पहुंची हूं कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इनमें लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ेह फरमाते हुए अपनी इबादत हज्जुल अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आपके सामने पेश फरमा। अब अगली आयत भी बड़ी अहम तरीन आयत है, सूरह सबा की आयत नंबर 28। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। और ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं भेजा मगर खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला पूरी इंसानियत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया भेजे गए वो अपनी अपनी कौमों के लिए थे, जो सूरह फातिर की आयत नंबर 24 में आता है, इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। बेशक ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पर्पसफुल बा मकसद हक के साथ भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला। व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर। और कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी कि जिसमें कोई ना कोई डर सुनाने वाला ना आया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हर उम्मत में कोई ना कोई पैगंबर आया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं भेजा मगर खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला पूरी इंसानियत की तरफ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है तमाम जहान वालों के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 5 ऐसी खुसूसियात दी हैं जो मुझसे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी। नंबर 1, अल्लाह ताला ने मुझे पूरी मखलूक की तरफ, पूरी इंसानियत की तरफ, जिन्नो इंस की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यह नहीं था। और यह भी याद रखें कि जो इंसानों के पैगंबर हैं यही जिन्नात के पैगंबर भी होते हैं। जिन्नों के अंदर कभी कोई पैगंबर नहीं आया। तो अगले जमानों में, अगली उम्मतों में, हर इलाके के अंदर एक वक्त में कई अंबिया भी होते थे। सैयदना याहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, एक ही जमाने में 2 पैगंबर गुजरे। हर उम्मत की तरफ अलग से एक पैगंबर आता था, हर गिरोह की तरफ अलग से आता था। लेकिन हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए पूरी इंसानियत की तरफ पैगंबर भेजे गए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिला नबूवत भी ख़त्म फरमाया गया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, यानी वो ज़ैद इब्न हारिसा के बाप नहीं है। और ना ही आपका कोई बेटा जवानी की उम्र तक पहुंचेगा कि उसे भी पैगंबर बनाया जाए। बचपन ही में सारे बच्चे फौत हो गए, किसी भी मर्द के बाप आप नहीं बने। वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, बल्कि आप अल्लाह के रसूल हैं और नबूवत की मोहर हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहर डॉक्यूमेंट के एंड पे लगाई जाती है, जिसके बाद डॉक्यूमेंट में कोई चीज ऐड करना जुर्म होता है। सील ऑफ द प्रॉफिट है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे मोहर लगा के डॉक्यूमेंट को खत्म कर दिया जाता है, इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहरे नबूवत है। ये वो कादियानियों ने जो मतलब लिया वो बिल्कुल गलत है। उनको तो मोहर का मतलब ही नहीं पता और वो खातम की वजह से लिया। ठीक है, खातम का मतलब मोहर है, लेकिन मोहर की अप्रोप्रिएट जो तफसीर है वो यही बनती है। इस हवाले से मैं डिटेल से लेक्चर दे चुका हूँ कादियानियत के रद पे। मसला नंबर 40 है, खातम और खातिम का जो फ़र्क है। इस हवाले से अहादीस में खातिम का लफ्ज़ आया, कुरान में खातम आया। ये दोनों चीज़ें बैक वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी उतरती है। तो पहली खुसूसियत ये कि पूरी इंसानियत के पैगंबर बना के भेजा गया। दूसरा, माल गनीमत को मेरे लिए हलाल कर दिया गया।
اگلے انبیاء میں جو جنگوں میں کافروں سے مال غنیمت ملتا تھا وہ اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، ایک غیب سے آگ آتی تھی جلا کے راکھ کر دیتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت کافروں کا جنگ میں چھوڑا ہوا سامان حلال کر دیا گیا۔ تیسرا، پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا لیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نماز صرف مسجد میں پڑھی جا سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دے دی کہ پوری زمین پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جہاں چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، زمین ساری کی ساری پاک ہے، اللہ یہ کہ کہیں پہ نجاست ہو وہ ایک الگ سے چیز ہے۔ اچھا، چوتھی چیز، ایک ماہ کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر میرا روب ڈال دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کا روب اللہ نے کافروں پر ڈال دیا، اور یہ تھا جب تک یہ امت واقعی اس ٹریک پہ تھی نا، اس امت کا روب تھا۔ ایک مہینے کی مسافت سے کافروں پر، رومن اور پرشین امپائر کے اوپر روب تھا، تبھی تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے قادسیہ اور یرموک کے اندر۔ اور پانچویں خصوصیت یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اذن عطا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جس کے کانٹیکسٹ میں میرا مسئلہ نمبر 88B ہے، مکمل حدیث شفاعت کے اوپر بخاری اور مسلم کی میں نے وہ سارے طرق جو ہیں اس کے اندر بیان کیے ہیں، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے۔ ویسے بھی آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت والی حدیث، تو میرا ایک کلپ بھی کھل جائے گا اسی ٹاپک کے اوپر، وہ اسی لیکچر میں سے تقریباً 1 گھنٹے کا کلپ ہے۔ تو یہ 5 خصوصیات، صحیح مسلم کے ایک طریق کے اندر 2 خصوصیات اور ایڈ کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، یعنی چھٹی، کہ مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا، یعنی میں بات مختصر کرتا ہوں اور اس کا مفہوم بڑا گہرا ہوتا ہے، لمبی چوڑی بات نہیں کرنی پڑتی۔ وہ تو ہمیں اب انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں چونکہ گمراہی بہت پھیل چکی ہے تو ہمیں وہ باتیں کھول کھول کے بیان کرنی پڑتی ہیں، ورنہ باتیں تو بالکل سیدھی سیدھی ہوتی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کو راکٹ سائنس تو نہیں کسی کو سمجھانا پڑے، لیکن کیا کریں، ہمیں پھر 1.5 گھنٹے کا لیکچر دینا پڑتا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، 8 صفحوں کے اوپر پمفلٹ لکھنا پڑتا ہے اس ایک آیت کو بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں یہ تو نہیں لکھا کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں، بالکل الٹ لے جاتے ہیں، تو اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں پھر ترجمہ کرتے ہیں، اپروپریٹ ترجمہ کرتا ہوں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ ایک تو اسباب ہے، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو۔ ایک تو یہ کہ میں ان کو مجھے پانی پلا دیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بغداد میں ادھر بھی قبر کے اندر میں کہا تو مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ فریم آف ریفرنس سے بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہوگا، خالصتاً شرک ہو جائے گا، ایاک نستعین کی وائلیشن۔ اس لیے میں ترجمہ کرتا ہوں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں، یعنی دعا تجھ سے کرتے ہیں۔ بعد جسے شوق ہو مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اس میں میں نے یہ ڈیٹیل سے بیان کیا۔ اور دوسری خصوصیت صحیح مسلم کے اس طریق میں آئی ہے، یعنی ٹوٹلی 7ویں بن جائے گی، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور نبوت کا سلسلہ مجھ پہ ختم کر دیا گیا۔ یہاں پر لفظ خاتم نہیں، خاتم والا لفظ آیا ہے زیر کے ساتھ، کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی۔ یہ 7 خصوصیات بنی، اور ایک 8ویں ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا معجزہ عطا فرمایا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے، کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ 8 خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی ہیں۔ نمبر 1، آپ کو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مال غنیمت کافروں کا چھوڑا ہوا سامان جنگ میں حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا روب 1 مہینے کی مسافت سے کافروں کے اوپر ڈال دیا گیا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت ملا۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو جوامع کلمات یعنی بات مختصر اور مفہوم گہرا. اب یہ دیکھ لیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے، مشکات میں بھی پہلی حدیث یہی ہے. اب یہ ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر ایک قیامت مضمر ہے، یعنی سینکڑوں صفحوں کی کتاب لکھی جا سکتی ہے اس ایک حدیث کے اوپر. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جوامع کلمات کے ساتھ. اور نمبر 7 سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کیا گیا. اور نمبر 8 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا معجزہ، وحی کا معجزہ عطا فرمایا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ خوبی نہیں ملی کہ کتاب اس کا معجزہ ہو قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے تھا. آج عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہم دکھا نہیں کسی کو سکتے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دکھا سکتے ہیں. اس پہ میرا ایک ڈیٹیل لیکچر ہے، جسے شوق ہو وہ ضرور دیکھیں. مسئلہ نمبر 85 قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ میں نے ڈیٹیل سے اس ٹاپک پہ ڈسکشن کی ہے. اسی آیت کے اوپر آج کی ہم گفتگو مکمل کرتے ہیں. سورہ سبا کی آیت نمبر 28 پہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے ڈر سنانے والا، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنانے والا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.